اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عید اچھی بھی گزری. انتظامات پنجاب میں وفاق میں بہت اچھے کیے گئے تھے صفائی ستھرائی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ امن امان بھی قائم رہا. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پولیس کو, جنہوں نے عید کے دوران ڈیوٹی سر انجام دی, ان کو بھی ان کا شکریہ بھی کرتے ہیں اور ان کی کاوشوں کو سراہتے بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ایسا تہوار ہے جو ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اور باقی جو ہمارے آنریبل لیڈرز ہیں وہ متحرک رہے انتظامات کو دیکھنے کے حوالے سے. تو یہ بڑی تندہی کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فرشناسی کے ساتھ تمام جو سرکاری ادارے تھے انہوں نے اپنی فرائض کو بخوبی انجام دیا. تو ان کو مبارکباد بھی ہے اور ان کا شکریہ بھی. میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں گزارش یہ کرنے کے لیے, 2-3 اہم اپڈیٹس ہیں جو میں چاہتا تھا کہ فوری طور پہ آپ سے شیئر کر لی جائیں. ایک تو چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے اور 20 تاریخ سے 22 تاریخ تک یہ دورہ ہوگا. جو IDCPC کے منسٹر ہیں مسٹر لیو جیان چاؤ, وہ آج پاکستان پہنچیں گے اور نہ صرف وہ سی پیک کے حوالے سے پوری دنیا کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور ان کی کوارڈینیشن بھی رہتی ہے. سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک اہم کردار ہے. اور وہ CPC کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور پارٹی ایک ہے, وہ CPC کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے جو ایک جوائنٹ میکنزم تھا پولیٹیکل پارٹیز کا سی پیک, اس کی میٹنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوگی. جو جوائنٹ کنسلٹیٹیو میکنزم تھا JCM کی میٹنگ وہ کو چیئر کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور چینی وزیر جناب مسٹر لیو جیانگ چاؤ. یہ مشترکہ طور پہ صدارت کریں گے جوائنٹ کنسلٹیٹیو میٹنگ کی, جس کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے پروگریس کو دیکھا جائے گا, سی پیک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا. وہ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کے دورہ چین کے فوراً بعد اس طرح کی جو ایک وفد کا آنا یہ بڑا خوش آئند ہے. اور نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگلا قدم ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں چین کے دورے کے دوران ان کو مزید تقویت ملے گی, ان کا مزید فالو اپ ہوگا, آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. دیکھیے پاک چین دوستی جو ہے یہ سیاست سے بالا تر ہے. اس میں صحافی ہوں, عوام ہوں, بیوروکریسی ہو, ٹریڈرز ہوں, بزنس مین ہوں, یہ واحد دوستی ہے جس نے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس سے یہ گزری ہے. اچھا وقت ہو, برا وقت ہو, پاک چین دوستی لازوال ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی ہی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ, وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا, اور میں نے آج مشاہد حسین سید صاحب کو سنا, وہ چین پہ ان کی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, وہ سیاسی ہمارے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں تاریخ کو دیکھوں تو کامیاب ترین دوروں میں سے دورہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا حالیہ دورہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو مشترکہ اعلامیہ ہے حکومت چین کا اور حکومت پاکستان کا اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پاک چین تعلقات, پاک چین دوستی کے حوالے سے اور سی پیک کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ بہت ہی ریئر ہے. ایسا عمومی طور پہ دیکھنے میں نہیں آتا. ایک غیر معمولی قسم کا جو ہے مشترکہ اعلامیہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اب تو دیکھیے جو آزاد مبصر ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں اور باقی
اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے نہ تنقید کی جانی چاہیے. اور ہم جب چین جاتے ہیں اور اس دفعہ جو پرتپاک استقبال کیا گیا, گرم جوشی دیکھنے میں آئی, دیکھیے 2 بینکویٹس کا ہونا یہ بھی انہونی ہے. ہم اس طرح چین گئے تو پریمیئر لی نے ظہرانہ دیا اور پریزیڈنٹ شی نے عشائیہ دیا. ایک دن میں 2 بینکویٹس کا ہونا یہ بھی غیر معمولی بات ہے. پاکستانی دھنیں بجائی گئیں وہاں پہ, جو عسکری بینڈ تھا ان کی طرف سے. فخر ہوا, ہمیں خوشی ہوئی اس بات پر. اور دونوں لیڈران نے, میں تو میٹنگ میں موجود تھا, پریزیڈنٹ شی نے اور پریمیئر لی نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کی اپ گریڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات چین کی طرف سے آتی ہے تو یہ بڑے معنی رکھتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے اس بات کے اندر. اور جو کچھ تنقیدی پہلو اس کا سامنے آ رہا ہے, میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں گا کہ آپ چین کے اس وفد کو ویلکم کریں. ان کو بتائیے کہ چین کی پاکستان سے جو دوستی ہے وہ نہ موسم کی محتاج ہے نہ اچھے برے وقت کی محتاج ہے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہے, گہرے ترین سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں. عملی طور پہ اس دوستی نے ثابت کیا ہے کہ جیسا بھی وقت ہو یہ دوستی قائم رہی ہے. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ کامیابیاں ملی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کی رکنیت ہو, 187 میں سے 182 ووٹ لینا, پچھلی دفعہ 1-2 ووٹوں سے ہم الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے. اور دیکھیے چین کے دورے کے دوران جو MOU سائن ہوئے اور جو اگریمنٹ سائن ہوئے اسپیشلی ٹیک کمپنیز کے ساتھ, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تیزی کے ساتھ. اس وفد کا آنا پاکستان کے اندر اور ان کے اس لیول کے منسٹر کا آنا جو سی پیک کو بھی دیکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک خصوصی حیثیت رکھتے ہیں سینٹرل کمیٹی CPC کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور اتنے کم عرصے کے اندر کہ ہمارا بھی وفد گیا تھا وزیر اعظم کی سربراہی میں, تو اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, مثبت سمت میں یہ تعلقات جائیں گے. اور میں تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں, کسی سیاسی فگر کو نہ دیکھیں, نہ پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں, پاکستان کو, پاکستان کے مفاد کو دیکھیں, پاکستان کی دوستی کو دیکھیں اور اس کاز میں آگے بڑھیں اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت بات کریں. جو بیجا تنقید کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں, کچھ نکات اٹھائے جا رہے ہیں, ان میں نہ وزن ہے, نہ حقیقت ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. تو سیاست کرنی ہے آپ نے, ضرور کریں, ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر لیں, ہماری سیاست پہ تنقید کر لیں. کچھ چیزوں پہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے اور ایک چمکتا ستارہ بننا ہے اقوام عالم میں. تو اس پاک چین دوستی میں ایک نیا قدم جو بڑھا ہے اور چینی قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آج ایک ان کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور میں چینی سفیر کی بھی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا, انہوں نے جو کردار ادا کیا اس وفد کے آنے میں اور سی پیک کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے میں. اور دیکھیے وزیر اعظم نے چینی سیکیورٹی پہ جو توجہ دی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آرمی چیف ساتھ گئے چین کے دورے پر. تو میں چین کے سفیر اور چین کے سفارت خانے کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ معاملات کو بڑی سنجیدگی سے آگے لے کر چل رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کی سپیڈ کے مطابق آگے لے کر چل رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے بھی عید کی چھٹیوں کے دوران اچھی خبر آئی. جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہے فچ کی, اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ایک اچھا بجٹ ہے جس میں خسارہ کم کرنے کے حوالے سے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہے مثبت بجٹ اس کو قرار دیا. اب فچ کی جو ریٹنگز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی جاتی ہیں. تو جب وہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی جو ہے معیشت ایک مثبت سمت میں جا رہی ہے, درست سمت میں جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اشاریے جو آئے, آج دیکھیں آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے 78,000 پوائنٹس اس نے کراس کیے. تو یہ جب بزنس کمیونٹی, کاروباری حضرات, تاجر حضرات اعتماد کرتے ہیں پالیسیوں پہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیل گڈ فیکٹر جاتا ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ اعتماد ہے کاروباری طبقے کا اس بجٹ کے اوپر, اس حکومت کے اوپر, کہ حکومت سنجیدگی سے جو ہے وہ معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے.
تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, مہنگائی میں واضح کمی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو ایک شور تھا مہنگائی کا 38% سے 11% پہ آ جانا اور مزید کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثبت قدم ہے. اور تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس, ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیجیٹل ہب بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اچھی پروجیکٹڈ ہے. تو تمام اشاریوں کو اگر آپ دیکھیں, اور فارن ایکسچینج ریزروز کا بڑھنا, روپے کا مستحکم رہنا پی ڈی ایم حکومت سے لے کے اب تک, اس نے بڑا ایک دوام بخشا ہے اور استحکام آیا ہے. تو فچ کی ریٹنگز ہوں, چین کا یہ دورہ ہو, اچھی خبریں ہیں ہر طرف سے, اور ان کو سراہنا بھی چاہیے اور آگے مزید پروموٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاک چین دوستی بہت سارے ہیں, بہت ساری لابیز کو ہضم نہیں ہوتی, مگر ہم اس پہ کاربند ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پہرا دیں گے کہ پاک چین دوستی لازوال ہے اور لازوال رہے گی, اور سی پیک آگے بڑھے گا اور بڑی تیزی سے بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ دیکھیے, ہم تمام صوبوں کے ساتھ معاملات کو مثبت طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ گرڈ اسٹیشن پہ جاؤ, 4 بٹن آن کرو اور عوام کو ہم نے گرڈ آن کر دیا, یہ غلط فہمی ہے. گرڈ ایسے آن نہیں ہوتا 4 بٹن آن کرنے سے. یہ وہ تو سوئچ بورڈ نہیں ہے کہ اے سی ٹرپ ہوا تو ملازم کو آواز لگائی چھوٹے جا کے وہ سوئچ بورڈ آن کر دینا, اے سی ٹرپ ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے. 4 بٹن آپ اوپر نیچے کر دیں اور اس پہ فوٹیج بنوا لیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے. اور دیکھیے, وزارت پانی و بجلی کا ایک بڑا مؤثر نظام ہے جس کے تحت جو لوڈ شیڈنگ, دیکھیے وافر بجلی ہے. لوڈ شیڈنگ کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ بجلی چوری ہو, جہاں پہ بل نہ دیے جا رہے ہوں, جہاں پہ لائن لاسز, الیکٹریسٹی تھیفٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا معاملہ ہو یا لائن لاسز کا معاملہ ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کو وفاق اور صوبوں نے مل کے حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ 70% ہو اور آپ 4 بٹن آن کر کے کہ ہم نے بجلی آن کر دی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس میں تعاون کرنا ہوگا. اور دیکھیے, ہم چاہتے ہیں کہ تمام اکائیاں وفاق مل کے چلے, خوش اسلوبی سے چلے. ہم کچھ سیاسی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ میٹنگز کے اندر جب آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھتے ہیں, آپس میں تعاون کی بات ہوتی ہے, اور وفاق نے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے. تو جو ایک سیاسی طور پہ کیمرے کے سامنے ایک اور پالیسی کو اپنانا ہوتا ہے اپنے سیاسی حلقے کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے, ان مجبوریوں کا ہمیں ادراک بھی ہے, ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں, اور یہ آپ کی مجبوری ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی کے معاملات کے پی کے بھی اتنا ہی پاکستان کا حصہ جتنا پنجاب حصہ ہے, اور یہ جو ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اس طرف مت لے کے جائیں معاملات کو. یہ ہرزہ سرائی مناسب نہیں ہے. اور نہ صرف زبان کے حوالے سے جو ایک اگریشن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میٹنگز میں اور رویہ ہوتا ہے, کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے, تو یہ جو ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے, صوبائی تعصب, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹیکسز میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے کمیٹی بنی ہے جس میں محسن نقوی صاحب ہیں, اویس لغاری صاحب ہیں, کنڈا پور صاحب خود ہیں, تو مل جل کے معاملات کو چلایا جائے. اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے, ہم قطعاً اس کا اس زبان میں نہ جواب دینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا بھلا ہو. وہ اسلام آباد میں بسنے والے ہوں, وہ کوئٹہ میں بسنے والے ہوں, وہ پشاور میں بسنے والے ہوں, وہ کراچی میں بسنے والے ہوں, لاہور میں بسنے والے, جہاں بھی بسنے والے پاکستانی ہیں, پاکستانی عوام کا بھلا ہو. سیاسی جماعت کی جو چپکلش کسی اور سیاسی جماعت سے ہے وہ کسی اور فورم پہ نپٹائی جا سکتی ہے. عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں بڑا اس معاملے پہ کلیئر ہوں, مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ آگے لے کر چلے. ایک کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی کے تحت معاملات کو آگے چلنا چاہیے. تو میں ایک افسوس کا اظہار کروں گا, ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب جتوئی صاحب کے والد آج انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور سوگواران کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. آج 7 بجے پیپلز پارٹی کا بھی ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا اور بجٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں مشاورت ہوگی. تو اس کے بعد بھی جو بات ہوگی بتانے کی, اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. تو میرا تھا کہ میں بڑا عرصہ ہوا تھا کہ وہ ہفتہ وار ہماری
پریس بریفنگ نہیں ہوئی تھی. تو تمام معاملات پہ میں چاہتا تھا کہ آگاہی عوام کو بھی آپ کے توسط سے اور آپ کو براہ راست جو ہے وہ دے دوں. تو آپ کا بہت شکریہ تشریف. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات بہت ہی لائٹ موڈ میں کی ہے لیکن اچھی بات ہے, وزیر اطلاعات ہیں, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عید کے دن علی امین گنڈا پور صاحب نہ صرف خود بلکہ کام کر رہے تھے بلکہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی انہوں نے یہ بات کی ہے, اور اویس لغاری صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں ایف آئی آر کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اویس لغاری پر میں ایف آئی آر کرواؤں گا, اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسکو کی جو نامزد ملزمان ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی جائیں. اگر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے عید پہ لوگ پارکوں کا رخ کرتے ہیں, تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, تو کچھ لوگ گریڈ اسٹیشن جاتے ہیں. تو اپنی اپنی تفریح کا جو ہے وہ اپنی اپنی تفریح کا ایک تصور ہے کہ آپ نے تفریح کے لیے کہاں جانا ہے. تو اگر کیمرے کے سامنے 4 بٹن آن کرنے سے ان کی تفریح ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, ایک ہارملیس ایکٹیویٹی ہے. اور میں تو کہوں گا خوش اسلوبی سے اس کمیٹی کے تحت معاملات کو حل کریں اور معاملات کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, تعاون کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں, مگر ہمیں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بجلی چوری اور بلوں کی جو عدم ادائیگی ہے اس کو حل کرنا ہوگا تو یہ ملک آگے بڑھے گا. ادروائز نقصان ہوگا, اور ملک کا نقصان ہوگا, عوام کا نقصان ہوگا. اس کا کیا قصور ہے جو 15 یا 25 ہزار تنخواہ میں بل ادا کرتا ہے, وہ بوجھ اٹھا رہا ہے, اس کا جو بل نہیں دیتا. آپ 100 بندہ لے کے گئے, میں تو 1000 بندہ لے کے جا سکتا ہوں گریڈ اسٹیشن پہ, مگر میرا تفریح کا تصور اور ہے نا. میں کسی پارک میں جاؤں گا, کسی جلسے سے خطاب کر لوں گا, میں تفریح کے لیے گریڈ اسٹیشن نہیں جاؤں گا. وہ لوگ جو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں, جو بل بھی ادا کرتے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے بل جلا کے کہا تھا کہ آج کے بعد بل نہیں دینے. کبھی ایسا نہیں کیا, پاکستان پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے, مل جل کے اس کو آگے لے کے چلیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حل کریں. جو ڈاکٹر صاحب کی سر بات ہوئی ہے اس حوالے سے کیٹی کے سی ایم سے, وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور دوسرا لاہور میں صفائی کے انتظامات جنہوں نے کیے بہتر کیے ان کو کوئی انسینٹو دیے, اسلام آباد میں بھی سر سیم سچویشن تھی, ان کے لیے بھی کوئی انسینٹو کا اعلان ہو؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ درست بات ہے. بڑی محنت کے ساتھ, بڑی فرشناسی کے ساتھ یہ معاملات جو ہے وہ سر انجام دیے گئے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد کچھ نہ کچھ اعلان ہوگا. دوسرا جو آپ نے بات کی, نقوی صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بڑی مثبت رہی, اور یہی اتفاق ہوا کہ آپس میں مل جل کے ان معاملات کو جو ہے سلجھایا جائے. جناب دیکھیے, میں کسی بھی میٹنگ سے قبل کیا سرائی کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میں نے جتنی انفارمیشن تھی کہ 7 بجے آج یہ ملاقات ہے اور دونوں طرف سے وفد جو ہے وہ ان کا بھی وفد آ رہا ہے, ہماری طرف سے بھی اسحاق ڈار صاحب بھی شریک ہوں گے, سعد رفیق صاحب شریک ہوں گے, علی پرویز ملک صاحب اس میں شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا وہ شامل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے بات چیت بجٹ کے حوالے سے دیگر معاملات پہ ہوگی, اور مناسب یہی ہوگا کہ میٹنگ کے بعد ہی اس کی جو ہے وہ سرکاری طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے. پی ٹی آئی کے حوالے دیکھیے, پی ٹی آئی سے بات اس لیے نہیں ہو سکتی, پارلیمان کے اندر ضرور ہو سکتی ہے, مگر اس شخص کے ساتھ جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا, جس نے 9 مئی کے حملے کیے, جس نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا, ملک کی مفاد کو داؤ پر لگایا, اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے. بات چیت ہے پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی حد تک بات چیت ہو سکتی ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ جیل میں بیٹھے اس شخص کے ساتھ جو کرپشن کیسز کے لیے رسپانسبل ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے مجھے نظر نہیں آتی ہے. تھینک یو. جی سوال ہے کہ چین نے جو ہے پاکستان کے سفارتی اسٹیٹس کم کیا, کہ اس پر حکومت کو بھی تشویش ہے یا اسے کس چیز کا جی سفارتی اسٹیٹس جو ہے کم کیا ہے, تو اس پہ اس حوالے سے نہیں کوئی اعلامیہ آپ نے دیکھا ہے اس حوالے سے کوئی؟ سوال ہے. اچھا, میں دیکھیے میں نے گزارش کی, میں آپ کا بھائی ہوں, عمر میں چھوٹا ہی صحیح, میں نے گزارش یہ کی کہ دیکھیں مثبت رویہ رکھیں چین کے حوالے سے. خدا کا واسطہ ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں, چین ایک ایسا دوست ہے
جب میں نے کہہ دیا کہ صدر اور وزیر اعظم نے کہا سی پیک اپ گریڈ، جب میں نے کہہ دیا ان کے ایک وزیر آج آ رہے ہیں، یہ دو پبلیکیشن ہیں، ڈپلومیٹ اور نکئی جاپان، یہ 2 پبلیکیشنز میں آیا نا. آپ خود دیکھ لیں کون سی لابی ہے جس کو چین پاکستان دوستی ہضم نہیں ہوتی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ اٹھا کے تھوڑی تحقیق کر لیں دونوں فورمز کے اوپر، تھوڑی تحقیق آپ کر لیں، آپ کو بالکل کلیئر نام دیکھ کے سمجھ آ جائے گی اور چیزیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب سی پیک اپ گریڈ کی بات کی، جب ایک ہی دن میں زورانہ بھی ہوا، عشائیہ بھی ہوا، جب سارے معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، آج چین کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے، تو ایک ایسی افواہ جو کسی نے چھوڑی، میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا تبصرہ پاک چین دوستی پر آنچ آنے کے برابر ہے، اور میں بطور پاکستانی یہ برداشت نہیں کرتا کہ پاک چین دوستی پر کوئی بھی آنچ آئے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ڈپلومیٹ کا جو ساؤتھ ایشیا کا جو انچارج ہے وہ ایک یہودی شخص ہے، اور بہت سارے اور بھی سوالات ہیں اس حوالے سے. تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ پہلے دن ہی اس کو کلیریفائی کر دیا کہ کن کو ہضم نہیں ہو رہی پاک چین دوستی. تو کیا ریاست پاکستان کو زیادہ پرامپٹ ایکشن نہیں معاملات پہ لینا چاہیے کہ بجائے یہ کہ یہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو جائیں، اس کے بعد وزیر اطلاع دیکھیے ٹائم ملے تو وہ بات کریں، اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ان چیزوں کو آئندہ مستقبل میں بھی اس طرح کی بہت ساری کمپینز آنے والی ہیں، جی درست اس کے حوالے سے آپ نے کیا؟ دیکھیے ابان صاحب، آپ نے کیونکہ سوال کیا، لوگوں کی عید گزرتی ہے اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے. لوگ اپنے پیاروں کو ملتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، آپس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں. ایک سیاسی جماعت کی عید گزری پاکستان اور چین کی دوستی کے خلاف سازش کرتے ہوئے. میں اب یہ بات آن ریکارڈ، آپ نے کیونکہ سوال کیا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، عید کے موقع ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ آپس میں افہام و تفہیم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے، عید کی نماز بڑے اجتماعات میں کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں اکٹھا ہوا جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر، کیوں 3 بار گلے ملا جاتا ہے، کہ آپ کینے سے پاک ہو جائیں، آپ منافقت سے پاک ہو جائیں. ایک سیاسی جماعت ہے کہ جو عید میں بھی اس سارے قربانی و اثار کے جذبے میں بھی اس کی کوشش تھی کہ پاک چین دوستی کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے جو انہوں نے چلائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چین کے دورے کے بعد مشترکہ اعلامیہ حکومت پاکستان حکومت چین نے جاری کیا، مشاہد حسین سید صاحب جیسا آدمی جو ہمارے ناقد ہیں، کھلی سیاسی تنقید کرتے ہیں، وہ اس کو سب سے اہم دورہ قرار دیں، وہ کہیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، ایسا اعلامیہ پہلے نہیں دیکھا، عشائیہ اور زورانہ ایک دن کبھی نہیں ہوتے دیکھا کہ وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے، اور سی پیک اپ گریڈ کے حوالے سے دونوں نے بات کی ہے. تو ایک سیاسی جماعت جتنا بھی برا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو 100 برا چاہیں آپ پاک چین دوستی کے حوالے سے، آپ کے برا چاہنے سے، برا سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. عید پہ آپ کا خاصا وقت لگا، آپ کڑے، آپ اندر سے سڑے، آپ نے پاک چین دوستی کے حوالے سے پوسٹیں بھی کی، لوگوں کو بھی فون کیے پوسٹاں چاڑ دیو، پاک چین دوستی کا جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے. مگر وہی آپ کے محلے کے اندر پپو نے، ٹمی نے، جمی نے دیکھی ہوگی، بٹ اس سے آگے ان پوسٹوں کا بین الاقوامی سطح پہ اور فورن پالیسی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. چاہے آپ نے اپنی عید پہ اس پہ خاصا ٹائم صرف کیا. تو پاک چین دوستی کو پروموٹ کریں، قومی دھارے کے اندر آئیں اور اس کے حوالے سے مثبت بات کریں. جی ثناء اللہ صاحب. سر آپ نے، میں اس کو سپورٹ تو نہیں کرتا کہ آپ گریڈ اسٹیشن پہ یہ پکڑ جا کے اس پہ قبضہ کریں یا بٹن جلائیں، اور آپ نے بات کی ہے کہ عید قربانی اور اسرار کا نام. میرا خود شہر ہے جیل خانہ، 20 گھنٹے عید کے 3 دن لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، باقی دن بھی ہوتی ہے. آپ کے حلقے میں وہ آپ کیا کریں گے؟ پورے صوبے میں ہوتی ہے. سر یہ بنیادی آپ کا حق ہے، پیسکو کا کام ہے بجلی چوری ہو، درست ہے، اور اگر 50% چوری ہو رہی ہے، 70% چوری ہو رہی ہے، تو باقی 30% لوگوں کا کیا چوری؟ جی درست بات. 47 سینٹی گریڈ میں آپ 20 گھنٹے بجلی نہیں دیتے عید کے 3 دنوں میں، تو لوگ کیا کریں گے؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن لوگ کہاں جائیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں. آپ کے حلقے میں چلی جائے 20 گھنٹے، یہ 12 گھنٹے رہی ہے صفحہ، 12 گھنٹے 18-20 گھنٹے ایسے ہی. اپنے گھر پہ رہی. دیکھیں میں اس پہ میں سر 18-20 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ. درست ہے جی. میں وزیر توانائی کا اس حوالے سے وہ عید پہ خاصے الرٹ رہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور جو بل ادا کرتے ہیں ان کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے. مگر دیکھیے صوبائی حکومتوں کو اس پہ کریک ڈاؤن ساتھ مل کے کرنا ہوگا.
वफाकी हुकूमत सूबों में क्रैक डाउन नहीं कर सकती उन एरियाज़ के अंदर जहाँ बिल नहीं दिए जाते। और देखिए हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, टेस्को, लेस्को, कैस्को, इनको प्राइवेटाइज होना है। सियासी असर रसूख से पाक कर दिया गया है, ये नहीं देखा गया कौन एमएनए का बेटा है, भतीजा है, भांजा है। बोर्ड जो है वो तहरीर नहीं, बोर्ड तकरीबन बोर्ड्स की अब पावर सारी सेक्टी पावर के पास है, तहरीर उसमें एक दिक्कत थी कानूनी तौर पे, वो मेरा ख्याल है इस सेशन के दौरान होपफुली कोशिश करेंगे कोई एज एन नेक्स्ट एजेंडा उसको हल कर दिया जाए। बोर्ड मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेप है ना, उसको सराहना भी चाहिए, तारीख में कभी नहीं हुआ ये भी काम, तो तारीख में पहली बार हो रहा है ना कि बोर्ड्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, वरना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा है कि बोर्ड्स को प्राइवेटाइज करना है, ये भी तो क्रेडिट जाता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे लोग हैं बोर्ड्स के अंदर, लाहौर के अंदर मैं देखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ मामला जाएगा, वफाक और सूबों की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और बिजली चोरी का, लाइन लॉसेस का खात्मा होगा, तो ये मामला हल होंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं और इस पे काम भी हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी।